اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ہم اپنے ملک کے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کا عالم اسلام سے کوئی رابطہ ہی نہیں رہ گئے, کوئی رشتے ہی نہیں رہ گئے. ہم اپنے ہی سر کو بچاتے رہتے ہیں اور اپنے ہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں. امت کے قلب و جگر پر کیا گزر رہی ہے, قبلے اول میں کیا ہو رہا ہے, کون ہے جو اس کی وجہ سے رات بھر رویا ہو, کون ہے جو اس کی وجہ سے رات پر تڑپا ہو. معمولی جگہ ہے مسجد اقصی. یہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا, تم میں سے جو کوئی مسجد اقصی پہنچ کر اس کی خدمت نہ کر سکے, وہ صرف وہاں کے چراغوں میں جلنے والا تیل بھیج سکے تو بھی ضرور بھیجے. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول کا؟ تم دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو, تمہیں مسجد اقصی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے, وابستہ ہونا چاہیے. قرآن مجید بتا چکا ہے. قرآن کے سورہ کہف, سورہ بنی اسرائیل میں اشارات آئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ ایک گروہ ہوگا میری امت میں جو ہر قیمت پر ظلم کے مقابلے میں جمع رہے گا. اس کے پیروں میں ذرا بھی جنبش نہیں آئے گی, زبردست قربانیاں دے گا. ہر قیمت پر وہ ظلم کے سامنے جمع رہے گا, سر نہیں جھکائے گا, سودے بازی نہیں کرے گا, اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی, اور ایسی مدد آئے گی, ایسی مدد آئے گی. صحابہ نے شوق میں آ کر پوچھا, اللہ کے رسول یہ جو آپ کی امت کا گروہ ہے جو آخر دم تک لڑتا رہے گا, یہاں تک کہ دجال سے بھی مقابلہ کرے گا, وہ گروہ کہاں پر ہوگا؟ یہ صحابہ نے پوچھا. اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں صحابہ کا کچھ شوق رہا ہوگا کہ ذرا اور کچھ پتہ لگ جائے تو علامتیں معلوم ہو جائیں, تو اگر ہم نے پا لیا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا وہ گروہ کہیں اور نہیں, بیت المقدس میں اور اس کے اطراف میں. یعنی بالکل صاف نشاندہی ہے. مجھے تو 1% شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور جس کے اندر شبہ ہو اللہ اس کی عقل کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہی لوگ جو کسی بھی طرح کسی حالت میں مسجد اقصی کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. سلام ہو ان لوگوں کو خدا کے بندوں کہ ایک رات میں گولیوں کی بوچھار جھیلی, بم جھیلے, گولے جھیلے, لاشیں گری, اور اگلے دن پھر آ گئے, بڑی تعداد میں آ گئے. بڑی تعداد میں لوگ وہاں اعتکاف میں ہیں. متکفین پر اندر مسجد میں گھس کے گولیاں چلائی جا رہی, نماز پڑھتے ہوئے گولیاں چلائی جا رہی, عورتیں گر رہی ہیں, مر رہی ہیں, مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اب کل سے میں وہاں نہیں جاؤں. کوئی ماں نہیں کہہ رہی بیٹے سے بیٹا اب مت جانا وہاں, کوئی بیوی نہیں کہہ رہی شوہر سے کہ اب مت جانا وہاں. اللہ اکبر. میں تو سچ اپنے بارے میں کہتا ہوں, آپ کے بارے میں کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. مجھے تو بالکل صاف لگتا ہے کہ ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہم صرف منافق ہیں. ہم ہر چیز میں شکست تسلیم کرنے کو تیار. ہم کو جو تم مشرکانہ نعرہ لگوانا چاہو لگوا لو. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں جو شرک اور کفر پڑھانا چاہو پڑھا لو. ہم تو سب کچھ گوارا کیے ہوئے. اور جب کوئی اس موضوع پر بولتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی باتیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حد ہو گئی. ایمان کی حفاظت کی باتیں کرنا یہ سیاست کی بات, شرک سے بچنے کی باتیں کرنا, توحید سے اپنے کو نسلوں کو بچانے کی باتیں کرنا, اسلام کے مقدسات کی حفاظت کی باتیں کرنا, شاعر کی حفاظت کی باتیں کرنا, یہ سیاست ہے. تو پھر انہی لوگوں کی باتیں صحیح ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کی اتنی آیتوں کو نکال دیا جائے اس لیے کہ یہ سیاست والی آیتیں. پھر تو انہی کی باتیں صحیح. رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہم کو انفرادی گناہوں سے توبہ کرنی ہے, وہاں ہم کو اجتماعی بزدلی اور شکست خوردگی کے بہت بڑے اجتماعی گناہ سے بھی توبہ کرنی ہے. اللہ ہم کو اس گناہ سے چھٹکارا نصیب. کاش کے 27ویں شب, 28ویں شب اور آج کی 29ویں شب
جو گزارے لوگ اس میں اپنے لیے تمام دعاؤں کے ساتھ ان فلسطین کے جیالوں کے لیے دعائیں کر، ہم سے آنسو نہیں بہائے جا رہے، ہم سے ان کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟